بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مہمان نوازی بہترین اور پسندیدہ اخلاقی صفات میں سے ایک ہے۔ اسلامی ثقافت میں مہمان کو حبیب خدا کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ مہمان میزبان کے گھر میں برکات الہی کے نزول کا سبب اور خدا کی طرف سے رزق میں اضافے کی نوید بن کر آتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو بہت ساری ایسی روایات ملیں گی کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے دینی پیشوا مہمان نوازی کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، جبکہ دین مبین اسلام میں میزبان اور مہمان کے لیے آداب اور شرائط بیان فرمائے گئے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اس پسندیدہ صفت کے آثار اور فوائد سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ مہمان نوازی کے آداب اور شرائط جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، مہمان نوازی انبیاء الہی کی صفات میں سے ایک ہے اور دین اسلام میں باقاعدہ طور پر میزبان اور مہمان کے لیے آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اختصار کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آداب میزبانی۔ اخلاص۔ مہمان کی خدمت کرنے میں خدا کی رضا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان مہمان کی خدمت ریاکاری کے لیے کرے تو خدا کی طرف سے کوئی ثواب عطا نہیں کیا جائے گا۔ پس مہمان نوازی کے فوائد یعنی گھر میں خیر و برکت کے حصول کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دسترخوان پر کھانے کے لیے اس کو دعوت دو کہ جس سے تم خدا کے لیے محبت کرتے ہو۔ مہمان کی پذیرائی کرنے میں جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، لیکن دین اسلام میں کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ جن میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور ان کاموں میں سے ایک مہمان کی پذیرائی کرنا شامل ہے۔ مہمان کی عزت کرنا اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مہمان کا میزبان پر یہ حق ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے، حتیٰ میزبان کو چاہیے مہمان کی خدمت میں دانتوں کو خلال کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرے۔ مہمان کی آمد پر میزبان کے ماتھے پر شکن ہرگز نہ آئے، بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر میں مہمان آئے اور وہ مہمان کو مہربان نگاہوں سے دیکھے تو خداوند مہربان ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ حتی المقدور مہمان کی خدمت کرنا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 3 کاموں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، میزبان کو مہمان کی خدمت کرنے میں، اپنے والد اور استاد کے لیے کھڑے ہونے میں، اور اپنے حق کو طلب کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، اگرچہ وہ حق بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین طریقے سے مہمان کی پذیرائی کی جائے۔ میزبانی کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقتی طور پر موجود اور ممکن چیزوں میں سے بہترین کے ذریعے مہمان کی پذیرائی کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خدا کے فرشتے مہمان بن کر آئے تو جناب ابراہیم نے ان مہمانوں کے لیے بھنا ہوا موٹا بچھڑا پذیرائی کے طور پر پیش کیا اور فرمایا، تناول فرمائیں۔ مہمانوں نے کہا، ہم اس وقت تک تناول نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں اس کی قیمت نہ بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قیمت یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں اور جب ختم کریں تو الحمدللہ کی تلاوت کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود باقی فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ضروری ہے کہ خدا ابراہیم کو اپنا خلیل مقرر فرمائے۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزبان کو چاہیے کہ وہ اشیاء خورد و نوش جو آسانی سے اس کے لیے مہیا ہو سکیں مہمان کو پیش کرے، حتیٰ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ مہمان کو اپنی ذات پر مقدم کیا جائے۔ ابن شہر اشوب ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بھوکا شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا تاکہ اس کے لیے غذا مہیا کی جا سکے۔ ازواج رسول نے فرمایا ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ نبی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج رات اس شخص کی میزبانی کرے گا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ گھر تشریف لائے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آج کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بی بی نے فرمایا صرف بچوں کے لیے کھانا موجود ہے، لیکن ہم مہمان کو مقدم کرتے ہوئے وہ غذا مہمان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بچوں کو سلا دو اور چراغ خاموش کر دو۔ مہمان کے کھانا تناول کرنے کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا تو اللہ کے حکم سے پیالے میں غذا ویسے کی ویسی موجود تھی۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اور رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے تو یا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا غلاموں کے ساتھ یا مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر غذا تناول کرتے، اور آپ کے نزدیک محبوب ترین دسترخوان وہ ہے کہ جس کی طرف زیادہ ہاتھ بڑھنے والے ہوں، یعنی اس پر کھانا کھانے والے زیادہ موجود ہوں۔ مہمان سے پہلے میزبان کھانے کی ابتدا کرے۔ میزبانی کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ جب کھانا کھانے لگے تو پہلے خود کھانے کی ابتدا کرے۔ یہ اس لیے ہے کہ مہمان کھانے میں تکلف نہ کرے۔ مہمان کو الوداع کہنا اور ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ میزبان مہمان کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ دروازے تک چل کر آئے، جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مہمان کو الوداع کرتے وقت حسب توفیق ہدیہ دینے کو سخاوت قرار دیا ہے۔ شہرت طلبی سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کسی کو کھانا کھلائے تو خدا قیامت کے دن اس کے شکم کو آگ سے بھر دے گا۔ پذیرائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میزبان کے فرائض کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مہمان تمہارے گھر میں بن بلائے آ جائے تو جو غذا گھر میں حاضر ہو وہی پیش کرو، لیکن جب تم نے کسی کو باقاعدہ دعوت کی ہو تو بے شک اس کی پذیرائی کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کرو۔ غیر واقعی دعوت دینے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کسی محفل میں تشریف فرما تھے۔ محفل میں امام کا ایک دوست بھی آیا اور امام کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو امام عالی مقام اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ دوست بھی امام کے ہمراہ چل پڑا۔ امام کے گھر کے قریب پہنچ کر وہ شخص امام سے جدا ہوا اور امام گھر میں تشریف لے گئے۔ امام کے فرزند اسماعیل نے عرض کی بابا جان اس شخص کو گھر میں آنے کی دعوت کیوں نہیں دی؟ مجھے پتا تھا کہ اس نے نہیں آنا تھا، لیکن آپ تکلفاً ہی اسے اپنے گھر میں آنے کا کہہ دیتے۔ امام نے فرمایا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ خدا مجھے تکلف یعنی غیر واقعی گفتگو کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ مہمان سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے مہمان سے کام کروانا اس کی بے عقلی کے لیے کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں مہمان ہوتا اور وہ خود اٹھ کر کام انجام دینا چاہتا تو امام اس کو ایسا کرنے سے منع کرتے اور فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان سے کام لینے سے منع فرمایا ہے۔ میزبان مہمان کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی علاقے میں داخل ہو تو جب تک وہ اس علاقے میں رہے گا وہ اپنے دینی بھائیوں کا مہمان ہوگا۔ اگر وہ کسی کے ہاں قیام کرے تو میزبان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے مہمان میزبان کے روزے کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھانے سے منع کر دے اور بھوکا رہے۔ آداب مہمان۔ دین اسلام میں جہاں میزبان کے لیے آداب و شرائط بیان فرمائے گئے ہیں وہیں مہمان کے لیے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آداب ناظرین کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ میزبان کو زحمت میں نہ ڈالا جائے۔
ایک شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری دعوت کو 3 شرطوں پر قبول کروں گا۔ اول یہ کہ تم باہر سے کوئی چیز مہیا نہیں کرو گے، دوسرا یہ کہ جو کچھ تمہارے گھر میں موجود ہے اس سے میری پذیرائی کرو گے، اور تیسرا یہ کہ ہرگز اپنے اہل و عیال کو زحمت میں نہ ڈالو گے۔ دعوت کو قبول کرنا اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لو، جبکہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نور کی آیات 27 اور 28 میں واضح طور پر حکم صادر کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو سب سے پہلے اہل خانہ سے اجازت طلب کرو۔ مہمان کے بیٹھنے کی جگہ میزبان معین کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے دینی بھائی کے گھر میں داخل ہو تو جہاں پر صاحب خانہ تم کو بیٹھنے کو کہے وہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ گھر کا مالک اپنے گھر کی وضعیت کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ کسی کے ہاں مہمان بننے میں مدت کی رعایت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی کے ہاں مہمان بننے کی مدت 3 دن ہے، اور 3 دن سے زیادہ رہنا اگر میزبان کے لیے باعث مشقت نہ ہو تو وہ صدقہ ہے۔ مہمان کسی کے گھر میں اتنا قیام نہ کرے کہ میزبان کو سختی میں مبتلا کر دے۔ میزبان کے لیے دعا کرنا۔ جابر بن عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ ابو ہیثم نامی شخص نے کھانا تیار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دینی بھائی کو اس دعوت کا اجر عطا کرو۔ اصحاب نے پوچھا، ہم کس طرح اس کا اجر ادا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کے گھر میں جا کر کھانا کھاؤ تو اس کے حق میں دعا کر کے اس کو اجر عطا کرو۔ مستحبی روزہ توڑ دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے مستحبی روزہ رکھا ہوا ہے اور تم اپنے مومن بھائی کے گھر میں جاؤ اور تمہارا مومن بھائی تمہیں کھانے کی دعوت دے تو روزہ افطار کر لو، خداوند متعال تمہیں اس کے بدلے میں پورے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ غذا سے متعلق میزبان سے سوال و جواب نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کسی مسلمان بھائی کے گھر میں داخل ہو اور وہ تمہیں کھانے کے لیے غذا دے تو چپ کر کے غذا تناول کر لو، اس کے حلال یا حرام ہونے سے متعلق سوال مت کرو۔ دعوت پر اضافی لوگوں کو ساتھ مت لے جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی صرف تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تو اپنے بچوں کو ساتھ ہرگز نہ لے جاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے اور تم ایسا کر کے نافرمان بن کر دعوت میں شامل ہو رہے ہو۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں دین مبین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔